فذكر بالقرآن من يخاف ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، بان لهم الجنہ، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے اس کی جان و مال خرید لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی پذیرائی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ بچے کو کوئی چیز لا کر دے، یعنی بسکٹ کا ایک ٹکی پیک لا کر دے اور بچہ بڑے شوق سے وہ کھا رہا ہو، اور پھر اس سے تقاضا کرے کہ بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو۔ بچہ کہتا ہے میں کیوں دوں؟ باپ نے ہی لا کے دیا، اب وہ زبردستی بھی چھین سکتا ہے، لیکن جو بچے سے مانگنے کا مزہ ہے وہ چھیننے کا مزہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اب اپنے بندوں سے تقاضا کر رہا ہے، اسی نے دیا، جب چاہے وہ چھین بھی سکتا ہے، لیکن وہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنے شوق سے دو۔ تو بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے جنت ہے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، کیونکہ یہ ادھار کا سودا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جان اور مال تو یہاں لیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اجر و ثواب میں آخرت میں دوں گا۔ اور جہاں بھی کوئی ادھار کا معاملہ ہوتا ہے تو گارنٹی لی جاتی ہے کہ جی کیا گارنٹی ہے کہ تم دو گے؟ اب گارنٹی کیا ہے؟ وعدن علیہ حقن، اس وعدے کا حق ہونا ثابت ہے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن سے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو کاروباری حلقوں سے متعلق ہیں، وہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ روز ان کے تجربے میں آتی ہیں کہ جب بھی ادھار کا سودا ہوتا ہے تو کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ آج کل بینکاری کا نظام ہے تو بینک گارنٹی جو ہے وہ لے لی جاتی ہے اور بس پھر مال ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ یا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک پارٹی مارکیٹ میں نون ہوتی ہے کہ اس کا ویار اچھا ہے، اس کو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ مال دے دیتی ہے بغیر کسی گارنٹی کے اور بغیر کسی لکھت پڑھت کے، اس لیے کہ ان کا ویار نون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویار، اللہ تعالیٰ کا دینا، اس سے اچھا کون ہے دینے میں؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ہو سکتا ہے ایفا کرنے والا اپنے وعدے کو اللہ کے مقابلے میں؟ فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے پر جو آج تم نے کر لیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، یہ تینوں جو ہیں یہ ایٹیٹیوڈز ہیں۔ یعنی توبہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، اور عبادت یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ حمد، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ سب سے پہلے تین بیان کیے جو ایٹیٹیوڈز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے، عبادت بھی اور حمد بھی۔ السائحون الراکعون الساجدون، اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے،
یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں عبادات ہیں. العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، بھلائی کا حکم دینے والے، اس کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے. برائی کو روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں زیبا نبی کو اور ایمان والوں کو ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اگرچہ ہوں وہ ان کے رشتہ دار، اس کے بعد کہ وہ بات ان پر کھل چکی ہو کہ وہ اہل جہنم ہے. اب سورت مریم میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو شرک سے تائب ہونے کی دعوت دی. انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. ان کے والد نے کہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھائی، آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں نا امید نہیں ہوں گا. اب اس کی وضاحت کر دی. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھی دعائے مغفرت ابراہیم کی اپنے والد کے لیے، الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر اس وعدے کی بنا پر جو کیا تھا انہوں نے اس سے. فلما تبین لہ، لیکن جب بات کھل کر سامنے آ گئی ان کے، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ ان سے بیزار ہو گئے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ گمراہ کرے لوگوں کو بعد اس کے کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، جب تک کہ وہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے. یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست اور حامی ہے اور نہ ہی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً توبہ قبول کر لی اللہ نے، علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. یقیناً توبہ قبول کر لی اللہ نے نبی کی اور ان مہاجرین و انصار کی جنہوں نے ساتھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت تنگی کے وقت. اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ کجی پیدا ہو جائے دلوں میں ایک گروہ کے ان میں سے. ثم تاب علیہم، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑا شفیق و مہربان ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور بار ہو گئیں ان پر خود اپنی جانیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے اللہ سے بچنے کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے سوائے اسی کی ذات کے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. لیتوبوا، تاکہ وہ بھی توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہ من الاعراب، نہیں زیبا اہل مدینہ کو کہ ان کو جو ان کے گرد و نواح ہیں، من الاعراب، بدوؤں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اللہ اور اس کے رسول کو. ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ زیب دیتا تاکہ فکر کریں اپنی جانوں کی، عن نفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لاپرواہی کرتے ہوئے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب،
یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس، ولا نصب، اور نہ جسمانی مشقت، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہیں خرچ کرتے یہ کسی قسم کا خرچ چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں طے کرتے یہ کوئی وادی جہاد کے دوران، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دے ان کے اعمال سے بھی زیادہ اچھا بدلہ۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ وہ نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے سب کے سب، یا دعوت کے لیے سب کے سب۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہ ہوا کہ ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، ولینذروا قومہم، اور وہ پھر اپنی قوم کو خبردار کریں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کے پاس واپس لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی برے کاموں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، جنگ کرو ان سے جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کل ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال کے آغاز میں کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اب منافقین جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، ان میں سے ایک مذاق ان کا کیا تھا جس پر اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، کہ کوئی آیات نازل ہوئیں اور پوچھا، اوئے تیرے ایمان سے اضافہ ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ٹونٹ کرنے کا ایک انداز ہے، پہلے اسے کوٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اس پر غضب بھڑکے گا اللہ تعالیٰ کا، کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا اس آیت کے ذریعے سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو ایمان والے ہیں، یس ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں آیات، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، سو بڑھاتی ہے نازل ہونے والی صورت ان کے لیے گندگی، ان کی گندگی پر، اور وہ مریں گے اسی حال میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ اولا یرون، تو کیا یہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ان کو ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو دیکھنے لگتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کی طرف، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے ان کے دلوں کو اس بنا پر کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بڑی بڑی آیات قرآن مجید کی نازل ہوئی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ کسی بھی ادارے میں ایک ہوتا ہے مالک اس ادارے کا، یا کوئی چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے نیچے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے۔
جب بھی کوئی خرابی ہوتی ہے تو جو اخلاق والا ہیڈ ہوتا ہے وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اور اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہے. لیکن جو تھرڈ کلاس قسم کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے اور 3-4 لوگوں کو نامینیٹ کر کے ان کے خلاف رپورٹ کرتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے. یہ جو ویسٹ میں رجحان ہے کہ جب کوئی ٹرین کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وزیر ریلوے ریزائن کر دیتا ہے. جب بھی کوئی نقصان ہو تو اس ڈپارٹمنٹ کا جو ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم سوری، میں اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر سکا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل کمال کے لیڈر ہیں. اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک پیغمبر تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ اس پر بہت بھاری ہے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بہت حریص ہے. یعنی جب بھی بورڈ میٹنگ ہوگی تو وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے ان کی پرفارمنس کو نمایاں کرے گا کہ جی میرے لوگوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، ان کو سب سے زیادہ انکریمنٹ ملنی چاہیے اس دوسرے قسم کے ہیڈ کے مقابلے میں. تو عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بھاری ہوتا ہے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ان جنرل ایمان والوں کے لیے شفیق و مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. اچھا، اب یہ پھر مدنی صورتوں کا سلسلہ ختم ہوا. اس گروپ میں 2 مکی صورتیں تھیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں ہم نے مکمل کی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ.